السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانا غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیں، اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ جو درود ہم پڑھیں آپ بھی دہرا دے۔ انشاءاللہ ہم سب کی حاضری مدینے والے آقا کے در کی حاضری ہو جائیں گی۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کا یہ علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خوش آمدید ہے، آپ کی بہت مرحبا ہے کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر اپنے اس دنیا کے وقت کو بہت قیمتی بنا لیا۔ اللہ کرے حشر کے دن یہ وقت ہمارے کام آ جائے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے صلہ رحمی، حقوق رشتہ داروں کے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ جو ہے نا، یہ ایک دوسروں کے رشتوں کو ملا کر ایک دوسروں کی عزت، احترام، محبت، خلوص اور ایک دوسرے سے بندھ کر رہنا، محبت سے رہنا، اور یہ تمام کا مجموعہ جو ہوتا ہے، سب کا مل کے جو مجموعہ، یہ سب یہ معاشرہ پھر نظر آتا ہے۔ تو معاشرہ اور ہم، اللہ نے ہمیں ایک معاشرے میں بھیجا ہے، ایک سماج میں بھیجا ہے، ایک سوسائٹی میں بھیجا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بے مقصد نہیں بھیجا، با مقصد بھیجا ہے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد جو ہے
اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو سمجھنا ہے، اور سب کے درجے بدرجے ان کے حقوق کو سمجھ کے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اسی لیے ہے کہ عقل سلیم اللہ نے ہمیں عطا کی، اور ہمیں زندگی جینے کے طریقے سکھائے، اور طریقہ سکھانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی روشن کتاب قرآن پاک کو بھیجا، اور قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، زندگی جینے آتا نہیں، اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا، ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنا ہمیں حضور اکرم مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا، اپنے محبوب کو بھیجا۔ تو محبوب آئے سکھانے، قرآن پڑھانے، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی بے حساب جگہ، اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی ہم کو تاکید کی ہے، اور کئی مقام پہ صلہ رحمی ہم پر عین فرض کے مقام پر آتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو بنا ہے وہ ہسبینڈ وائف کا، میاں بیوی کا، زوجین کا بنا، اور دنیا میں آنے کے پہلے بنا جنت میں آدم علیہ السلام اور ماں حوا، یہ پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور سب سے پہلا رشتہ تو اللہ تعالیٰ کا، تو سبھی جانتے ہیں ساری مخلوق کا ایک پروردگار ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہے جو سارے عالموں کا رب ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی کی عبادت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، اور اس کی عبادت کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام اور ماں حوا جو ہے ہمارے قدیمی ماں باپ ہیں، سب سے پہلے دنیا میں ہر انسان کے ماں باپ اگر کوئی بن کر آئے تو وہ ہے آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام کے سے جب ماں حوا کا رشتہ ہوا، اس کے بعد پھر جو یہ رشتے ہیں نا یہ وجود میں آئے، پھر ماں حوا باپ آدم بنے، اور پھر یہ تمام رشتے پے در پے ایک کے بعد ایک وجود میں آتے گئے۔ ماں کا رشتہ تو سب سے اہم اور احترام والا ہے، باپ کا رشتہ اس کے بعد ہے، اور بیوی کا رشتہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بنایا تھا، میاں کا رشتہ بھی وہی بنایا تھا، وہ بنا یہاں پہ بعد میں، یہاں پہ پہلے دنیا میں آنے کے پہلے ہم اللہ کے بندے عالم ارواح میں تھے، اور دنیا میں آنے کے بعد پھر پہلا رشتہ ہمیں کون دکھا؟ ہماری ماں، ہمارے والد، پھر یہ سارے رشتے۔ سب سے پہلے ہم صلہ رحمی کا مطلب سمجھیں گے۔ ہم نے ہمیشہ کئی مرتبہ ہم سب نے سنا ہوگا صلہ رحمی، صلہ رحمی، قطع رحمی، کیا ہے یہ؟ تو صلہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، چپک جانا، پکڑ لینا، بندھن میں بن جانا، اس کو بولتے ہیں صلہ۔ اور رحمی، رحم جو ہے نا، رحم ماں کے یوٹرس کو بولتے ہیں، یوٹرس جو بچے دانی ہوتی ہے نا، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے 9 مہینے، اس کو بولتے ہیں رحم۔ تو رحم کے رشتے گود اور پیٹ کے رشتے، ان سے چپک جانا، ان کو پکڑ لینا، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، ان کو توڑنا نہیں۔ اور اللہ نے اس کی بہت تاکید کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو رحم نے کہا اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں توڑے جانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، جو تجھ کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کی یہ جو رشتے کون سے ہیں؟ ماں باپ کے جانب سے جو رشتے، تو اب ماں کے جانب سے کون سے رشتے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے
ہم جس رحم میں رہے، جس یوٹرس میں رہ کے ہم 9 مہینے ہم وجود میں آئے، اس کے پہلے یا اس کے بعد جو ہمارے بھائی بہن دنیا میں آئے، ان سے ہمارا بہت فرسٹ نمبر پہ رشتہ جو آتا ہے، ایک دم قریبی رشتہ، وہ ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ اور وہ بھائی بہن، ماں باپ کے بعد پہلا رشتہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتوں کو قطع کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ان رشتوں کو توڑنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو اسے توڑے اس کو اللہ توڑ ڈالے گا۔ اسی ضمن میں ایک چیز، ایک شخص تھا کہ جس نے، جو بڑا عبادت گزار اور مدینے میں امین کے نام سے فیمس تھا، امانت دار، متقی اور پرہیزگار تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک کوئی بزنس مین اپنا بہت سا مال اس کے پاس امانت میں رکھ کر کہیں پھر سوداگر تھا، پھر سوداگری کے لیے باہر چلے گیا۔ کئی دنوں بعد جب وہ واپس آیا، پہلے کے جو سفر ہوتے تھے اتنے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، سفر میں جانے کے لیے طویل عرصہ لگتا تھا۔ تو جب کئی مدت کے بعد وہ واپس آیا تو دیکھا کیا کہ اس شخص کا پتہ چلا کہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا، جس کے پاس امانت رکھی تھی۔ اس نے ان کے بیٹوں سے مل کے کہا کہ میں نے بہت سا اپنا مال آپ کے والد کے پاس رکھ چھوڑا تھا امانت کے طور پر، وہ مال مجھ کو واپس لوٹاؤ۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے آپ کا مال ہمارے والد نے کہاں رکھا ہے، وہ کوئی وصیت بھی نہیں کر گئے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ تو پھر بات صحابہ کرام کے پاس پہنچی تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ایسا کرو، جب انسان مرتا ہے نا تو عالم برزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ اللہ کا اچھا بندہ ہو۔ عالم برزخ کیا ہے کہ عالم برزخ میں ایک مقام ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک، حساب کا دن ہونے تک، وہ ویٹنگ روم ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرنے والوں کا ایک ویٹنگ روم ہے، اور ویٹنگ روم میں اچھوں کے لیے علیین ہے اور بروں کے لیے سجین ہے۔ تو اچھوں کے لیے علیین وہ مقام ہے جہاں داخل ہوتے سے جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کے ہوائیں، یہ سب ملنے لگ جاتی ہے، اور اسے کیا بولتے ہیں؟ علیین۔ اور ایک مقام ہے جو سجین ہے، جہنمی جیسی مرتا ہے گنہگار تو ابھی تو حساب ہونے کا ہے، لیکن اس کے عمل سے، اس کے جواب سے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ گنہگار جہنم کا کندا ہے، جہنم والا ہے۔ تو پھر اس کو جہنم کے ویٹنگ روم سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ دو میں سے ایک جگہ تو وہ تو بڑا نیک تھا، لوگ اس کے پاس امانت ہی تو اسی لیے رکھتے تھے کہ وہ بڑا نیک تھا۔ تو ایسا کرو کہ ایک کنواں ہے، وہاں جاؤ اور جا کر وہاں آواز لگاؤ، وہ علیین والا، جنتیوں والا کنواں ہے، وہاں جا کر آواز لگاؤ کہ فلاں بن فلاں، میں نے اپنا مال آپ کے پاس رکھا تھا، آپ نے کہاں رکھ چھوڑا ہے، اطلاع دیجیے۔ 3 دن تک جاؤ، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اب وہ جو شخص تھا جس کی امانت تھی، وہ اس کنویں پہ جا کر اس نے فلاں بن فلاں کے، جو اس کا نام تھا، جس کے پاس امانت رکھی تھی، آواز لگائی۔ پہلا دن ہوا، کوئی جواب نہیں ملا، دوسرا دن ہوا، کوئی جواب نہیں ملا، تیسرا دن ہوا، کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ پھر وہی صحابہ کرام کے پاس پہنچا کہ مجھے تو وہاں سے کوئی رپلائی نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا، کیا کروں؟ تو کہا، ایک سرد آہ کھینچ کر انہوں نے کہا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ تو پھر مصر میں ایک کنواں ہے، وہاں جاؤ، اور وہاں جا کر اس کا نام لے کے، وہ جہنمیوں کا کنواں ہے،
وہاں سے جا کر آواز لگاؤ اے فلاں بن فلاں میرا مال کہاں رکھا ہے آپ بتاؤ، تو شاید وہ آپ کو آپ کے مال کے بارے میں کچھ اطلاع مل جائے۔ وہ شخص وہاں گیا، وہاں جا کے جیسے ہی اس نے فلاں بن فلاں کے نام سے گہار لگائی، آواز لگائی، تو رپلائی آ گیا۔ اللہ اکبر! رپلائی آیا، پوچھا کہ میرا وہ مال جو میں نے امانت آپ کو دی تھی کہاں رکھا ہے؟ تو انہوں نے تصدیق کی کہ اس شخص نے کہ یہاں یہاں رکھا ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو بڑے نیک انسان تھے، پھر یہ جہنم کے کنویں میں سجیل میں کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن سے رشتہ توڑا ہوا تھا، اپنی بہن سے قطع تعلق کی تھی، صلہ رحمی چھوڑ دی تھی۔ اللہ اکبر! سارے صرف ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اتنے نیک انسان کو، جس کو دنیا نیک سمجھتی تھی، جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر! اس سے یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہم اس گناہ میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا گھر اس گناہ میں مبتلا ہے، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں میرے تو کئی دن ہوا، میرے بھائی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بڑے گھمنڈ سے بتاتے ہیں میری بہن سے میرا رشتہ نہیں، میری بہن تو 4 سال ہوئے میرے گھر نہیں آئی، اور میں اپنی بہن کے شادیوں بیاہوں میں نہیں گیا۔ یہ گھمنڈ کی بات نہیں ہے، بڑی شرم کی بات ہے، اور بہت زیادہ خوف کی بات ہے کہ نہ جانے صلح کے پہلے اگر موت آ گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا بھی وہی حشر ہوگا، ہماری عبادتیں ہمارے منہ پہ پھینک دی جائیں گی، کیونکہ یہ جو صلہ رحمی جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے خاص تاکید کی ہے، خاص تلقین۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ میں فلاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایک ایسے گروہ کو بساتا ہے، اور اس میں اولادوں کی بھی برکت اور رزق کی بھی برکت اور مال کی بھی برکت دی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے اتنا ناراض ہے کہ اس قوم کے جانب اللہ نے کبھی رحمت کی نظر نہیں ڈالی۔ اللہ اکبر! باوجود اس کے، اللہ کی ناراضی کے باوجود، اللہ نے رحمت کی نظر نہیں ڈالی، اس کے باوجود ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں اور ان کی عمر میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض بھی ہو اور عمر میں بھی برکت ہو، مال میں بھی برکت ہو؟ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت آقا، صلہ رحمی کی وجہ سے، کہ وہ قوم اللہ کو کی نافرمانیاں تو کرتی ہے لیکن صلہ رحمی کرتی ہے، تو دنیا میں ہی صلہ رحمی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ نافرمانیوں کی سزا تو وہاں ملیں گی، اللہ کی نافرمانی کی سزا ملیں گی، لیکن صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنے کی وجہ سے اللہ ان کے مال میں اور اللہ ان کی عمر میں برکت دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن 2 خصلتیں اس کی، 2 تمنائیں اس کی، 2 آرزویں اس کی جوان ہوتے جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی 2 خصلتیں، 2 تمنائیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں
ایک عمر درازی کی کہ بوڑھا یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے، اور دوسرا میرا مال زیادہ ہو جائے۔ وہ بوڑھا ہوتا ہے لیکن دو آرزویں جوان ہوتے رہتی ہیں کہ اس کو مال اتنا ملے، رزق بے حساب ہو جائے اور عمر دراز ہو۔ تو پھر حدیث پاک ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر میں برکت ہو، ان کے رزق میں برکت ہو، تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، لمبی عمر عطا کرتا ہے اللہ۔ وہ حادثوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے وہ انسان بچا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھتا ہے، اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے، اس کا تھوڑا سا رزق بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ عمر میں برکت، لمبی عمر، جو انسان اپنے تھوڑے میں سے اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، انہیں خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، ان کے دکھ درد میں کام آتا ہے، ان کی بیماریوں میں عیادت کو جاتا ہے، ان کے بچے اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی خوشی کا کام ہوتا ہے تو وہاں فوراً بڑی محبت کے ساتھ پہنچتا ہے۔ کہیں ان کیا کوئی غم ہو جاتا ہے تو اس میں بھی وہ آگے ہوتا ہے۔ خوشی اور غم میں وہ برابری کے ساتھ ان کے ساتھ شریک رہتا ہے۔ تو پھر اگر اس کی عمر، تو اللہ تعالیٰ نے عمر تو دیکھیں سب کی لکھی گئی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمر ایک سانس کسی کو زیادہ اور کم نہیں ملنے والی، ایک سانس کم زیادہ نہیں۔ پھر اب اس حدیث پاک سے کیا مفہوم ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، صلہ رحمی والے اب رزق بھی مقرر ہے، جتنا دیا ہے دینا ہے اللہ کو، اللہ نے لکھ دیا ہے پیدا ہونے کے پہلے۔ پھر یہ بات، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو مفہوم سمجھیے، مفہوم یہ ہے، عمر تو لکھ دی گئی کہ وہ 40 سال رہیں گا، 50 سال رہیں گا، 60 رہیں گا، 100 رہیں گا، یہ لکھا گیا ہے، سانسیں لکھی گئی ہے، اور اس کو اتنا رزق ملے گا۔ رزق حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، رزق مومن کو، رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت کا فرشتہ۔ چاہے کہیں چھپ جاؤ، کسی پہاڑ کے دروں میں چھپ جاؤ، کسی گفا، ڈین، غار میں چھپ جاؤ، ساتوں زمین کے نیچے چھپ جاؤ، ساتوں آسمان میں کانچ چھپ جاؤ، جب موت آئیں گی فرشتہ ڈھونڈ لے گا۔ ایک سانس بڑھنے والی نہیں ہے۔ پھر عمر میں برکت کی بات اس حدیث پاک میں میرے آقا فرما رہے ہیں، جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کا رزق وسیع ہو جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ اب بات یہ سمجھیے، عمر بڑھنا کیسی ہو رہی ہے؟ قسمت میں حادثے بھی لکھے ہوتے ہیں، درگھٹنائیں، ایکسیڈنٹس، بیماریاں، آزاریاں، یہ سب آزمائشوں ہمارے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی بندہ جب صلہ رحمی کرتا ہے نا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، ان کا ہمدرد، غمخوار ہوتا ہے، اللہ کو اس کی وہ ادا کہ ابھی اس کے پہلے جو حدیث ہم نے سنائی اس میں کیا تھا کہ حالانکہ وہ تو برے تھے، اللہ ان پر رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالتا، لیکن وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور رزق میں برکت دے رہا ہے۔ تو یہ جو خصلت ہے، یہ جو فطرت ہے، یہ جو کوالٹی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہنے کی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کئی حادثے لکھے ہیں، ایکسیڈنٹس لکھے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو وہ صدقہ بن جاتے ہیں۔
اور وہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے اور صلہ رحمی کی وجہ سے بچا لیے جاتے ہیں. ہمارا رزق میں نقصان ہونے والا ہوتا ہے اور ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اسی وقت ہمارے رزق کی وہ پریشانی دور ہو کر ہمارا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ سمجھیں کہ عمر تو لمیٹڈ ہوتی ہے اور موت آنی ہے، آ کر رہیں گی. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، سب جانتے ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی بھی آیتیں آئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جب بندہ مر جائے گا گناہ کر کر کے تو پھر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا تو اس کو اس انداز میں دھتکاریں گے فرشتے بھی اور اللہ بھی، جس طریقے سے ہم کتے کو دھتکارتے ہیں. اور وہ کہیں گا ایک بار اے اللہ ایک بار مجھ کو نا، میں سمجھ گیا ہوں، اب ایک بار پھر دنیا میں بھیج کہ میں صلہ رحمی بھی کروں، اچھے کام بھی کروں، نمازی بھی پڑھوں، عبادت بھی کروں، اچھے عمل کروں. بس ایک موقع دے دے. اس وقت اللہ کی جانب سے کتے کی طرح اس کو دھتکارا جائے گا اور کہے گا چل ہٹ. پیپر لیک ہونے کے بعد تھوڑی بتایا جاتا ہے. پیپر لیک ہونے کے بعد کوئی پیپر ہوتا ہے کیا؟ اب تو سب دیکھ لیا نا، لیک ہو گیا کہ کتنی مار قبر میں پڑ رہی ہے، کتنے سانپ بچھو قبر میں، اور کتنے عذاب ہونے والے تو اب آنکھ سے دیکھ چکا ہے. اب ہرگز نہیں. کیا تجھے بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تجھے پڑھنے کے لیے کتاب قرآن نہیں دی تھی؟ کیا پڑھانے اپنا نبی نہیں بھیجا تھا؟ اور وہ جو میرے اچھے بندے جو راتوں دن کوششیں کر کے تجھے میری جانب بلاتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے، تو ان کی ہنسی اڑایا کرتا تھا، کہہ لگایا کرتا تھا، ان کو پاگل قرار کرتا تھا، ان کو دیوانہ کہتا تھا. جو صحیح سمجھتے تھے ان کو تو پاگل کہتا تھا. آج تو پاگل رہے، آج تجھے جہنم کی گھاٹیوں میں پھینک دیا جائے گا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں عمر جو ہے ہر انسان کو اس کے لکھی جا چکی ہے، لیکن کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مختصر سی عمر میں ان نے بڑے بڑے اچھے کارنامے کر کے گئے. مختصر سی عمر میں انہوں نے دین کی بڑی بڑی محنتیں کی، غزوات میں شامل ہوئے، بڑی بڑی تصانیف، بڑی بڑی کتابوں کے رائٹر بنے، لکھے، راتوں دن صبح سے لے کے شام تک عبادتیں کی، دین کی خدمتیں کی، کوششیں کی، دین کے تبلیغ کے لیے گھومے، لوگوں کو دین بتایا، اور ایسا مقام چھوٹی سی عمر میں کر لیا. اگزامپل کے طور پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی کتنے بلند پائے کے بزرگ ہوئے. عمر آپ کی کتنی ہوئی ہے؟ صرف 55 سال. لیکن عمر میں برکت اللہ نے ایسی دی تھی، یہ برکت کی بات ہے. عمر 50، کوئی 100 سال والا بھی وہ کام نہیں کر پایا جو آپ نے 55 برس کی عمر میں. ساری دنیا انہیں جانتی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ مکاشفۃ القلوب لکھی ہے، کیمیائے سعادت لکھی ہے، اور کتنی کتابوں پہ، اور کتنا ان کا علم جو ہے، علم کا دریا تھے آپ. آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سے، ان کی کتابوں سے. تو کم ٹائم میں، کم وقت میں، کم زندگی کا وقت تو کم تھا، لیکن اللہ نے برکت ایسی دی. آج بھی ہم حیرت انگیز طریقے سے دیکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کے کہ کئیوں کا حال یہ ہے کہ تہجد بھی ہوتی ہے، فجر بھی، اشراق بھی، چاش بھی، اوابین بھی. اس کے بعد پھر کئی کا یہ ہے کہ کئی قرآن پاک ختم ہو رہے ہیں، دین کے کام بھی ہو رہے ہیں، اور عیادت کو بھی جا رہے ہیں، پڑوسیوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں. یعنی لگاتار ان کا 24 گھنٹے کا تو ان کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی. لیکن وہی 24 گھنٹے اللہ کے اچھے بندے کے لیے برکت والے بن جاتے ہیں، اور وہی جس سے ہوش نہیں ہے اس کے لیے تو دن نکلا کیا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے،
زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام کرنے نہیں آئے ہیں۔ زندگی کا ایک پرچہ روز ختم ہو جاتا ہے، اور روز بندہ آگے جاتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے اور سوچتا نہیں ہے کہ زندگی کی دیوار کی ایک اینٹ اور کم ہو گئی، کم ہوتے ہوتے دیوار زندگی کی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے زندگی کی کتاب میں کیا لکھا؟ زندگی کا ایک ایک پیج ختم ہو رہا ہے، ہم غور و تفکر نہیں کرتے۔ تو پھر ہم آئیے اپنے موضوع پر کہ صلہ رحمی جو ہے، آقا نے فرما دیا کہ صلہ رحمی کیا کیا ہے؟ اپنی ماں اور اپنے باپ کے رشتوں کو سمجھ لینا اچھی طریقے سے۔ اور صلہ رحمی کا وسیع روپ کیا ہے کہ تمام عالم اسلام اور تمام عالم میں جتنے انسان ہیں وہ سب ہمارے صلہ رحمی والے رشتہ دار ہیں، کیونکہ ماں حوا کے بطن سے پیدا ہوئے، باپ آدم علیہ السلام ہوئے ہیں، تو ان کی نسبت سے تو ہم کیا ہوئے؟ سبھی بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ صلہ رحمی کا حقدار وہ ہے جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب رشتے کیا ہے؟ ماں کے۔ ماں کا ادب کریں، احترام کریں، عزت کریں۔ اللہ نے فرما دیا اف نہ کہے، اف اف۔ اس کے پچھلے بار والدین کا ہم نے ٹاپک لیا تھا۔ پھر والد کا احترام کریں، عزت کریں۔ پھر بہنوں کا جس طریقے سے بیٹیوں کے لیے حدیث پاک آئی ہے نا کہ میرے آقا نے فرما دیا جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ اس کی کفالت کرے، اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، اچھی جگہ عقد کرے، اسے علم دین علم دنیا سکھائے، اور اس کے بعد اس کی اچھی جگہ اس کا نکاح کر دے۔ پیارے آقا نے فرما دیا کہ وہ باپ وہ ماں ان 2 انگلیوں کی طرح جو میرے قریب، اتنے قریب ہوں گے میرے پاس جنت میں۔ سبحان اللہ۔ تو وہی سیم بات خالاؤں کے لیے بھی کہ اگر کسی کی 3 خالائیں ہیں، 3 نہیں 2 خالہ اس کے کفالت میں ہے، اس کے پاس میں ہے، نانا نانی نہیں ہے، اور پرورش اور ان کی خدمت اور ان کا کھانا پینے کا ذمہ اسی کا ہے، تو پھر 3 خالہ کے لیے بھی وہی حدیث پاک پوری ہونے والی ہے۔ 3 پھپھی ہے ان کے لیے بھی وہی حدیث پاک ہونے والی ہے۔ آپ کا شریعت، ہمارے اسلام اتنا مقدس دین ہے کہ عورتوں کے لیے باہر جا کے کمانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ چاہے وہ باپ ہے بیٹی کا خیال رکھے، پھر بھائی کرے، پھر بیٹا خیال رکھے عورت کا، اپنی ماں کا، اور اس کے بعد میں پھر اور کوئی نہیں ہے تو مسجد کمیٹی